अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट सैयद शम्सुल हसन रिजवी और आप देख रहे हैं शम्स रिकॉर्ड्स। आज मैं अपने ही ऑफिस अपने उस्ताद मोहतरम सैयद फरहाद अली शाह साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हूँ, हाजिर हुआ हूँ और कुछ सवालात थे जो अपने उस्ताद मोहतरम से करने थे, तो जल्दी से सवालात करते हैं क्योंकि शाह साहब ने कहीं जाना है, तो उस हिसाब से फिर उनका शॉर्ट टाइम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? अल्लाह। अच्छा सर, वकालत से रिलेटेड तो हर बंदा सवालात करता है, आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत पहलू बताएं। सबसे खूबसूरत पहलू ये है मेरी ज़िंदगी का लाहौर शहर आना, वकालत करना और अपनी किस्मत आजमाई करना और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग और मेरे पेरेंट्स की दुआओं का नतीजा है कि जो आज बाइज़्ज़त रोज़गार मैसर है और नेक नामी कमाई है, यही मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का। सर अक्सर मैंने देखा है आप अपने वालिद साहब की फ़ोटोज़ फेसबुक वगैरह पे लगाते हैं, सर उनका कितना रोल है आपको यहाँ तक पहुँचाने में? देखें, एक ये नहीं कि मेरे फादर, हर शख्स के पेरेंट्स जो हैं वो सबसे पहले दुनिया में अल्लाह के बाद ऐसी शख्सियत होते हैं कि जो अपने बेटे को अपने से ज़्यादा कामयाब होना देखना चाहते हैं। मतलब वो वाहिद एक ऐसा रिश्ता है कि जो आपसे, आपकी तरक्की से कभी भी प्रेजुडिस नहीं होते और वो कोशिश करते हैं कि अपना सब कुछ हार दें आपकी जीत के लिए। तो मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो हैं, वालिद साहब अल्लाह ताला की करम मेरे वालिदा को अल्लाह मज़ीद ज़िंदगी अता फरमाए कि उन लोगों ने हमारी कामयाबी में हमारा 1% है, उनका 99% है। उनकी पूरी मेहनत, उनकी काविशें, उनकी मोहब्बत, उनकी कोशिशें, ये सारी अगर उनको मजमुआ करें तो फिर हमारी कामयाबी हम कह सकते हैं। अच्छा सर, मैंने अभी तक आपकी फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया जो आप ऐप यूज़ करते हैं उस पर सियासी पोस्ट नहीं देखी। अक्सर वकला को देखा है वो सियासी पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं की। देखिए, मैं दो बातों में ना बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लियर समझता हूँ। एक तो ये है कि मैं मजहबी पोस्ट नहीं करता, दूसरी मैं सियासी पोस्ट नहीं करता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हम मुख्तलिफ सेक्ट से, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट से हमारा ताल्लुक़ है और मैं बस बेसिकली एज ए लॉयर, क्योंकि लॉयर का विजन जो है वो एक आम आदमी से मैं समझता हूँ कि क्योंकि उसका एक्सपीरियंस इस किस्म का होता है तो हमारा विजन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैं कभी भी अपनी चॉइसेस जो हैं वो दूसरों दोस्तों पे और जो अपने सराउंडिंग्स के लोग हैं उन पे इम्पोज नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं सियासी, ये नहीं कि सियासत से शुगल नहीं रखते या हम सियासत को समझते नहीं हैं, हमने सियासत भी की है, वकालत भी की है, सियासी जमातों के केसेस भी किए हैं और बहुत बड़े नंबर में किए हैं। लेकिन ये है कि सियासी पोस्ट से मैं न्यूट्रल रहते रहे, क्योंकि मैंने पीटीआई के लोगों के भी केसेस किए हैं, नून लीग के भी लोगों के केसेस किए हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लॉयर्स को न्यूट्रल होना चाहिए। सर आपने राना सनाउल्लाह साहब का केस किया था जो नारकोटिक्स का अभी कर रहा हूँ, अभी हो रहा है। सर अगर इसी दौरान इमरान खान साहब या इनका कोई लीडर आपके पास केस लेके आता तो एज यूजुअल आप वो भी केस करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे पीटीआई से स्विच हो के गवर्नर जो पंजाब रहे, उनके साथी केसेस मैंने किए। अभी आपको मैं बड़ी आपके सवाल को जवाब देते हुए कि अभी रिसेंटली जब इमरान खान साहब ने धरने का कॉल दी थी और उस पर कहा यह गया कि जी पंजाब पुलिस ने पीटीआई के लोगों के घरों में रेड किए, तो एक मॉडल टाउन में एक अनटोल्ड इंसिडेंट हुआ कि वहाँ पे कांस्टेबल जो थे उनको गोली लग गई, वो शहीद हो गए और वो पीटीआई के ही लोग थे जिन पे इल्ज़ाम था। तो मैं, हालांकि मेरे पे छाप ये थी कि मैंने ज़्यादा केसेस नून लीग के किए और राना सनाउल्लाह साहब के केस की वजह से बहुत ज़्यादा जो एक हाईलाइटेड केस था, तो वो मेजर साजिद साहब और उनके बेटे पे इल्ज़ाम है पीटीआई के, वो लाहौर मॉडल टाउन से प्रेसिडेंट थे, वहाँ से वो चेयरमैन हुए, तो उनका मैं ट्रायल कर रहा हूँ एज ए लॉयर। मैं उनके केसेस में पेश हो रहा हूँ। कैप्टन साजिद साहब की, मेजर साजिद साहब की बेल भी मैंने ही करवाई। तो मैं रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका किस जमात से ताल्लुक़ है, मैं एज ए लॉयर उन केसेस जो हैं वो डील करता हूँ। मैं कभी ये बाइफरकेट नहीं कर सका कि मैंने किस जमात के लोगों का केस करना है और किस जमात के लोगों का मैंने केस नहीं करना। सर एक सवाल है, ये थोड़ा सा तल्ख होगा, उसमें ये है कि काफ़ी लोगों का ये कहना है कि फरहाद शाह एक मगरूर शख्सियत है। सर हम एज अ जूनियर, हमें तो पता है कि आप हमारे साथ कैसी शफकत रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे नहीं मिले, हमारे वकला ब्रदर्स ऐसे हैं जो आपसे नहीं मिले, तो वो उन लोगों की बातें सुन के ये समझ बैठते हैं कि आप एक मगरूर शख्सियत है।
اس پہ سر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فرحاد شاہ جو کچھ بھی ہے باہر اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتی ہے، اور میں تو ایک اور بات کرتا ہوں کہ آج 22 سال کی پریکٹس کرنے کے بعد کہ جب میں نے سرو کیا اس بار کو ایز اے سیکرٹری، ایز اے ممبر پنجاب بار کونسل، ایز اے چیئرمین ایگزیکٹو، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جنرلی اب 23,000 کی بار میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 23,000 کے 23,000 لوگوں کو ملے ہوں. ایک جنرل پرسیپشن ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو یہ خیال ضرور ہوگا، لیکن میں نے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. میں اس چیز کو بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ جتنے لائرز کے پرسنل کیسز میں نے کیے ہیں، میں اس چیز پہ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ کیسز میرے سے زیادہ اس پہ یہ کہ فیروز والا سے ریلیٹڈ کیونکہ مدر بار ہے، کافی وکلا کی مجھے کال آتی تھی کہ شاہ صاحب کے پاس کیس لے کے جانا ہے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن لائرز بھی آپ کے پاس کیس لے کے گزارش یہ ہے کہ صرف اور صرف اب کسی کا یہ کہہ دینا، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہاں میرے پارٹ پہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کرٹیسزم جو ہے پازیٹیو جو ہے وہ بالکل آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہم نے ہمیشہ اچھا رویہ رکھا ہے. مزید مستقبل میں مزید اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہی میں سمجھتا ہوں انسانیت ہے. اچھا سر، آپ لندن گئے، اس کے بعد آپ کی پکچرز نواز شریف صاحب کے ساتھ کافی وائرل ہوئی، تو سر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اس پہ آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے کیس کے بعد زیادہ ہائی لائٹڈ یہ تھا کہ آپ نون لیگ کے کیسز کرتے ہیں. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے کیونکہ داماد کے کیسز میں نے کیے ہیں، ان کی بیٹی کے کیسز میں نے کیے ہیں، اور ان کی جماعت کے کوئی ایم پی ایسا نہیں ہے جس کے میں نے کیسز نہیں کیے. تو اس کی وجہ سے میاں صاحب کا ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ آپ جب بھی انگلینڈ آئے تو میں آپ سے ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے چائے پہ بلایا، میں نے چائے پی. اس میں کوئی سیاسی پہلو کسی قسم کا نہیں ہے. ان کا فیملی کے سیکوینسز ہیں ان کے، آپ دیکھیں وہ اس بات پہ شکر گزار ہیں کہ ان کے آڈ آرز کے اندر ان کی بیٹی کا یا ان کے داماد کے میں نے کیسز کیے ہیں، اور پورے طریقے سے وہ ہم نے کیسز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیابی بھی دی. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے وہ کیسز تھے، تو اس بات پہ وہ شکر گزار ہیں. تو اس سر آپ رولز پہ کمپرومائز کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں رولز پہ کمپرومائز ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ سیاست میں کمپرومائز چل جاتا ہے لیکن آپ نہیں کرتے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ شاہ صاحب اگر آپ رولز کو کمپرومائز کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ عام حالات میں تو آپ کو آسان نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مائنس کر دیں تو وہ اس اچھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ رولز جو ہیں وہ مائنس کرنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ آبزرو کرنے کے لیے ہوتے. تو میں تو ایز اے انسان یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں رولز فالو کرنے چاہیے. سر یہ جو اشرف رائی صاحب کا قتل ہوا ہے، یہ ایک تو بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ وہ بہت نفیس مزاج شخصیت تھے. سر اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ایسا طریقہ، کیونکہ انہوں نے تو کسی سے جھگڑا بھی نہیں کبھی کیا. دیکھیں اشرف رائی صاحب بھی ابھی جو میں آپ کو بات کر رہا تھا، آپ کے سوال نے میری بات کو سیکنڈ کر دیا کہ ہماری اس پنجاب بار کونسل سے لاکھوں وکلا جو نکلے ہیں، اور میرے سے بہت بڑے بڑے وکیل ہیں، لیکن پنجاب بار کونسل کے امپلائی کل میرے پاس اکٹھے ہو کے آئے تھے اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اشرف رائی صاحب کا کیس کریں. اچھا تو میں ان کا وہ کیس ایز اے کمپلیننٹ کونسل کر رہا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ جو اس کے اندر کلپریٹس ہیں جو پکڑے گئے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، کہ انہوں نے واقعی ایک شریف النفس آدمی کو ناحق کس وجہ سے قتل کر دیا. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ موٹیو یہ نکلا ہے کہ کچھ فائلز چوری ہوئی تھی پنجاب بار کونسل سے، انہوں نے ایز اے سیکرٹری اس میں ایز اے کمپلیننٹ ایف آئی آر درج کرائی، اور بار کونسل کے ہی ایک ملازم نے اس گراج میں ان کو باہر نکل کے اپنے پرسنل ڈاٹا پہ منتقل کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں پورے طریقے سے اس کے جو بچے ہیں ان کے اور ان کی بیوہ ہیں ان کو انصاف دے کے دے سکوں. اچھا سر، آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ کافی زیادہ مصروف ہیں اپنی وکالت میں، کیونکہ ایک پروفیشنل لائر کی یہی ڈیوٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی فیملی کو ٹائم کیسے سر کرتے ہیں؟ دیکھیے میں اس چیز میں بڑا کلیئر مائنڈیڈ ہوں کہ کامیاب وکیل میں اس کو نہیں سمجھتا کہ جو صرف کیسز کو ڈیل کرتا. میں کامیاب وکیل اس کو سمجھتا ہوں کہ جو نہ صرف کیسز ڈیل کرے بلکہ اپنی فیملی، اپنے عزیز و اقارب، اپنے شاگرد، اپنے دوست، اپنی سوسائٹی، سب کو یکجان ہو کے اور ان کو اکٹھا لے کے چلے. یہ نہیں کہ آپ ایک اچھے وکیل اور آپ کا گھر فیل ہو گیا، آپ گھر میں بہت اچھے، آپ وکیل اچھے نہیں. تو بطور انسان جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ کو فلفل کرنی چاہیے. اور ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہ سیکھا ہے کہ اپنی رسپانسبلٹیز سے بھاگنا نہیں چاہیے. اپنی رسپانسبلٹیز کو احسن طریقے سے پورا کرنا ہی زندگی ہے. آپ صرف اور صرف اچھے کی خواہش نہ کریں بلکہ آپ اچھا بن کے بکیں، تو یہی زندگی. سر ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا، میں نے آخری کہا تھا لیکن یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے
آپ سر فیمیل لائرز کو کیوں ایسوسیٹ نہیں رکھتے؟ نہیں میں نے تو کبھی یہ ڈفرینس کر ہی نہیں میں سکا. میرے ساتھ آج بھی فیمیل لائرز ہیں جو میرے ساتھ ایز ایسوسیٹ آتی ہیں. سر سننے میں یہ ہے کچھ سننے میں بیسیکلی جب آپ گرو کر رہے ہوتے ہو نا تو بہت سی باتیں آپ کے بارے میں ایسی بھی سنائی دیتی ہیں جن کا آپ کی ذات سے آپ کی پرسنالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور لوگ جو آپ کو کبھی ملے ہی نہیں ہوتے وہ بغیر کسی وجہ کے ایسی باتیں کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت سی ایسوسیٹس رہی ہیں اور بالکل ہمارے ساتھ آج بھی, میں سارا آپ سیشن کوٹ چلے جائیں وہ آج بھی میرے ساتھ فیمیل ایسوسیٹ ہے. فوجداری چیمبرز کے اندر آپ کو پتہ تھوڑا سا ماحول اس قسم کا ہوتا ہے, کرمنلز ہوتے ہیں تو فیمیلز تھوڑی سی اوائڈ کرتی ہیں ایز کمپیئر کہ وہ سول چیمبرز میں جاتی ہیں یا کمرشل جو کارپوریٹ سائڈ کے بینکنگ سائڈ کا کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ماحول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمارا سول فوجداری کا ماحول آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس وجہ سے لیڈیز کام آتی ہیں. لیکن یہ ایسی میری طرف سے تو کبھی میں یہ فرق, میں تو یہ کہتا ہی نہیں کہ کوئی فیمیل لائر ہے یا میل لائر, وکیل ہوتا ہے, وہ عورت ہو یا آدمی, یہ فرق نہیں ہو سکتا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا شاہ صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پنجاب بار کی جو لوگ ہیں, جو ادھر کے ورکرز ہیں, انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اشرف رائی صاحب کا جو کیس ہے وہ شاہ صاحب ہینڈل کریں. اس کے علاوہ آپ نے سارا سن لیا ہے کہ شاہ صاحب نے کون کون سے کیسز ہینڈل کیے ہیں, اور مین مسئلہ جو تھا ایک تو ان کی شخصیت کا ہے کہ جی جو مخالفین ہیں وہ ان کا تو کہنا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی طرف سے کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاہ صاحب مغرور شخصیت ہے, جبکہ میں ایز اے جونیئر میں ان کا ایسوسیٹ ہوں. میں نے ان میں یہ کبھی چیز نہیں دیکھی, اور جب بھی کال کی ہے انہوں نے چھوٹے بھائی کی طرح ہی, جیسے چھوٹے بھائی کو ٹریٹ کرتے ویسی بات کی ہے. ایون دو کہ کبھی انہوں نے ہمیں گرنے نہیں دیا. کوئی ایسوسیٹ اگر ان کے پاس پریشانی لے کے آتا ہے یا یہ کہہ دے کہ جی یہ وکالت نہیں ہونی یا میرے جو خرچ اخراجات ہیں ان کی وجہ سے میں پرابلم میں ہوں, تو شاہ صاحب نے ایک ہی بات کہی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھ کے وکالت کو آگے لے کے چلے, سب کچھ ٹھیک ہوگا. اور میں نے ایسے لوگ دیکھے وہ واقعی اسٹینڈ ہو گئے ہیں. تو شاہ صاحب کو یہ سب سے بڑا ہے کہ یہ اپنے جو ایسوسیٹس ہیں ان کو یہ بہادر کرتے ہیں, کیونکہ بہت لوگ یہ کہتے ہیں, یہ میں نے اکثر دوستوں سے سنا ہے کہ جو عرفان اینڈ فرحات لا ایسوسیٹس کے جو ایسوسیٹس ہیں ان میں کانفیڈنس بہت زیادہ ہے, تو وہ صرف شاہ صاحب کی وجہ سے, عرفان صادق طاہر صاحب کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فیمیل لائرز یہ سمجھتی ہیں کہ شاہ صاحب ان کو ایسوسیٹ نہیں رکھتے, تو شاہ صاحب نے یہ بھی بات کنڈم کر دی ہے. آپ کا اس ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.